ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گھر میں شادی کا ماحول تھا۔ آج میری منگنی تھی۔ گلی میں ہی ٹینٹ لگا کر منگنی کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ سارے محلے والے اس فنکشن میں آئے ہوئے تھے۔ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ میں اپنی شادی کو لے کر بہت پرجوش تھی، کیونکہ میں اس شادی سے بہت زیادہ خوش تھی۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ خوشی صرف چند لمحوں کے لیے ہوگی۔ جیسے ہی رسم ختم ہوئی، میں کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے اوپر آ گئی۔ چھت میں ایک اندھیرے کونے میں کھڑے میں نیچے جھانک رہی تھی اور سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی کسی کا ہاتھ مجھے اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ میں مسکراتے ہوئے مڑی، مگر یہ دیکھ کر میرے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی کہ میرے بالکل عین سامنے میرا نام ارم ہے اور میں ایک روایتی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے خاندان میں روایات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور کوئی بھی ان روایات کو توڑنے کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے اچھی خاصی سزا دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس شخص کو برادری سے ہی بے دخل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں روایات ہی سب کچھ ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر شادیاں بھی خاندان میں ہی ہوتی ہیں۔ بڑوں کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے رسم و رواج زندہ رہیں۔ ہمیں اسکول وغیرہ بھیجنے سے پہلے خاندان کی روایات سکھائی جاتی ہیں۔ کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کب کیا کرنا ہے، ہر چیز خاندانی روایات کے مطابق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مگر میں ان لوگوں میں سے تھی جنہیں یہ روایات بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا اور میں ہر حال میں ان روایات کو توڑنا چاہتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے لاڈوں سے پلی بڑی تھی۔ مگر اس کے باوجود اماں مجھے بہت زیادہ ڈانٹتی تھی کہ خاندان کے اصولوں کو کیوں نہیں اپناتی ہو۔ میں ہر وقت وہ کام کرتی تھی جو خاندان والے پسند نہیں کرتے تھے۔ شروع سے ہی باغی طبیعت کی مالک تھی۔ مجھے بہت سے رسم و رواج بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ ہمارے ہاں بچپن سے ہی منگنیاں کر دی جاتی تھیں۔ میری منگنی بھی میرے چچا کے بیٹے سے طے ہوئی تھی، مگر مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ہر وقت آوارہ گھومتا رہتا تھا اور کبھی کبھی تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نشہ بھی کرتا تھا۔ اس کی انہی عادات کی وجہ سے سب تنگ تھے اور میں نے تو اسے بالکل بھی منہ نہیں لگاتی تھی، اور جتنا میں اسے دور بھاگتی تھی اتنا ہی وہ میرے پیچھے رہتا تھا۔ کہیں بھی مجھے اکیلے بیٹھے دیکھتا تو فوراً سے میرے پاس آ جاتا اور عجیب عجیب باتیں کرتا۔ اسے اس بات کا بڑا گھمنڈ تھا کہ میں اس کی منگیتر ہوں، اور وہ اس بات کا برملا اظہار بھی کرتا تھا، اور مجھے اس کی اس بات سے ہی بہت زیادہ چڑ تھی۔ ہمارے علاقے میں ایک ہی اسکول تھا اور ہم سب کزنز ادھر ہی پڑھنے جاتے تھے۔ اسکول میں بھی وہ میرے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ اس کی کسی سے بھی نہیں بنتی تھی، روز کسی نہ کسی سے لڑائی کرتا تھا۔ اگر کوئی لڑکا مجھ سے بات بھی کر لیتا تو اسے مرنے مارنے پر آ جاتا تھا۔ میں اس کی ان حرکتوں سے سخت تنگ تھی، مگر خاندان والے فخر کرتے تھے کہ وہ تمہارے لیے لڑائی کر رہا ہے۔ مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ بعد میں سب مجھے ہی باتیں بناتے تھے کہ تمہارے منگیتر نے یہ سب کیا ہے، اور مجھے سب سے زیادہ بہت شرم بھی آتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے اس سے چڑ ہوتی گئی۔ ایک دن تو میں نے اماں سے کہا کہ اس سے کہیں مجھ سے دور رہا کرے، مجھ سے بات وغیرہ مت کیا کرے، مگر اماں نے کہا وہ تمہارا منگیتر ہے۔ میں نے کہا منگیتر ہی ہے نا، شوہر تو نہیں ہے جو اس طرح کر رہا ہے۔ کم از کم مجھے میری زندگی تو جینے دے، ابھی اس کا یہ حال ہے، بعد میں کیا کرے گا؟ تو اماں بولیں کہ اچھی بات ہے نا،
وہ تمہارا خیال رکھتا ہے۔ میں نے کہا اسے خیال رکھنا نہیں کہتے بلکہ قید کرنا کہتے ہیں۔ آپ اسے سمجھا دیں، آئندہ وہ مجھے میرے آس پاس نہ دکھے۔ میں اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ تھا، کیونکہ کل ہی جب میں نے اماں کو کہا کہ مجھے آگے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو وہ بیچ میں ٹپک پڑا اور بولا ہرگز نہیں، تم کالج نہیں جاؤ گی، گھر بیٹھو گی۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری منگیتر کالج جائے اور لوگ باتیں بنائیں۔ اس کی ایسی سوچ پر میں صرف افسوس سے دیکھتی رہ گئی، مگر بعد میں نے اماں سے کہا کہ میں کالج ہر حال میں جاؤں گی۔ اماں نے کہا نہیں، اس نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا وہ کون ہوتا ہے میری زندگی کے فیصلے کرنے والا؟ صرف منگیتر ہی ہے نا، تو وہ کیوں کر رہا ہے میری زندگی کے فیصلے؟ لیکن اماں ابا دونوں مجھے کالج بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ میرے منگیتر نے منع کر دیا تھا۔ دل تو کر رہا تھا جا کر اس کا گلا دبا دوں، مگر مجبوری تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی ورنہ سب کے سب مجھے ہی الزام دیتے۔ میں غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی چھت پر آ گئی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ ابھی مجھے چھت پر آئے تھوڑی دیر ہوئی تھی، تبھی میری کزن اریبہ اوپر آ گئی۔ وہ میرے منگیتر عمران کی بہن تھی، مگر اس کی سوچ بھی اپنے گھر والوں سے بالکل الگ تھی۔ اسے بھی اپنے بھائی کی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں تھیں، مگر ہم لڑکیاں تھیں اور ہم خاندان والوں کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں چائے کے کپ پکڑے ہوئے تھے، بولی چلو بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، پھر مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا میں کیا بتاؤں، تمہارے بھائی نے میری زندگی حرام کی ہوئی ہے، اسے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہر وقت میری زندگی میں دخل اندازی کرتا رہتا ہے۔ تو وہ بولی پریشان مت ہو، وہ صرف تمہاری زندگی میں ہی دخل اندازی نہیں کرتا بلکہ میری زندگی میں بھی کرتا ہے۔ ہمارے گھر میں ہر فیصلہ بس اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، اور یہ بات مجھے بہت غصہ دلاتی ہے۔ اگر وہ بیٹا ہے تو کیا مطلب ہے، ہماری زندگی اس کے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے کہا کیا بول رہی ہو، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ وہ بولی اور کیا بولوں، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ اس کے باتوں پر پھر وہ بولی اچھا چھوڑو، مجھے بتاؤ تمہیں کیا بولا اس نے۔ میں نے کہا وہ مجھے کالج نہیں جانے دے رہا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری منگیتر کالج جائے۔ اریبہ بولی اب تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا کالج تو میں ہر حال میں جاؤں گی، کالج جانا میرا خواب ہے، تمہیں تو پتہ ہے۔ وہ بولی ہاں لیکن آخر کس طرح؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، لیکن میں کالج تو ضرور جاؤں گی، چاہے مجھے کسی کے بھی خلاف جانا پڑے۔ میرے یوں بولنے پر وہ مجھے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے پتہ تھا میں کتنی زیادہ ضدی ہوں، اگر میں نے ایک بار بول دیا تو میں اسے پورا کر کے ہی رہوں گی۔ تم دیکھنا میں ضرور کالج جاؤں گی۔ اور میں نے اپنا کہا پورا کر کے دکھایا اور کالج میں ایڈمیشن لے کر سب کو دکھا دیا کہ میں جو سوچتی ہوں میں اسے ضرور کرتی ہوں، کیونکہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اماں بابا سب سے بات کر کے دیکھ لی تھی، مگر کوئی میری بات نہیں مان رہا تھا۔ تبھی ایک دن میں نے ناشتے کی میز پر جب سب بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے کہا کہ میں کالج جاؤں گی۔ میرے یوں کہنے پر عمران ایک دم بھڑک اٹھا۔ دادا جان نے اسے چپ کروایا اور بولے جب بڑے یہاں بیٹھے ہیں تو تم کون ہو بولنے والے؟ میرے دادا تھوڑی الگ سوچ کے مالک تھے، مگر سخت ضرور تھے۔ میں نے دادا سے کہا کہ دادا جان ہم اپنی روایات سے بہت پیار کرتے ہیں اور سب روایات کو قبول بھی کرتے ہیں، اور پھر باقی لڑکوں کو تو آپ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اور باقی لڑکیاں بھی تو پڑھتی ہیں، تو مجھے پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ میں بھی تو پڑھنا چاہتی ہوں۔ کیا میں نے کبھی آپ کے خلاف جا کر کچھ کیا ہے؟ میری باقی کزنس بھی تو پڑھتی ہیں، تو میں کیوں نہیں؟ اور ابھی میری شادی نہیں ہوئی، تو میرے بارے میں فیصلہ میرے ماں باپ اور آپ ہی لے سکتے ہیں۔ میرے یوں بولنے پر دادا کو غصہ تو بہت آیا، مگر میری بات ٹھیک تھی۔
اس لیے کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے ہاں کر دی اور کہا کہ جب باقی خاندان کی لڑکیاں جا سکتی ہیں تو یہ کیوں نہیں۔ ان کا فیصلہ سن کر عمران کو بہت زیادہ غصہ آیا، مگر دادا کے سامنے زیادہ بول نہیں سکتا تھا۔ اب میں خوش تھی کہ مجھے کالج جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ میں نے اریبہ کے ساتھ مل کر اپنے کالج کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ وہ بولی، یار تم تو بہت ہمت والی ہو، تم نے دادا جان کے سامنے یہ بات کر دی۔ میں نے کہا میں جانتی تھی وہ مان جائیں گے، کیونکہ باقی سب لڑکیاں بھی جاتی ہیں۔ اگر وہ لوگ نہیں جاتی ہوتی تو دادا کبھی بھی نہیں مانتے۔ وہ بولی، یار میں بہت خوش ہوں، تم اپنے لیے کھڑے ہونا جانتی ہو، اتنی پابندیوں کے بعد بھی تم اپنے حق پر کھڑا ہونا پسند کرتی ہو، تم بہت بہادر ہو۔ میں نے کہا تم بھی بہادر ہو، ہر لڑکی بہادر ہوتی ہے، بس ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں ایسی روایات کو کیسے مان سکتی ہوں جو غلط ہوں؟ ہاں، صحیح روایات کو میں مانتی ہوں اور عمل بھی کرتی ہوں، مگر جو روایات آپ سے آپ کے حقوق چھینتی ہیں میں انہیں ہرگز بھی نہیں مان سکتی۔ کچھ دن بعد میرا کالج شروع ہو جانا تھا۔ اس دن کے بعد سے میرا اب تک عمران سے سامنا نہیں ہوا تھا، اور میری کوشش تھی کہ میرا اس سے سامنا ہو بھی نہیں، ورنہ وہ میرا جینا حرام کر دے گا۔ میں جانتی تھی وہ اتنی آسانی سے چپ تو نہیں بیٹھے گا، ضرور اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں اپنی ہار قبول نہیں ہوتی۔ مگر مجھے زیادہ فکر نہیں تھی کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے۔ میں نے اپنا پورا دھیان اپنے مستقبل پر لگا لیا تھا۔ ایک دن میں ویسے ہی بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی، تبھی میرے سامنے ایک ویڈیو آئی۔ اس میں ایک لڑکی رقص کرنا سکھا رہی تھی۔ مجھے اس کا رقص کافی اچھا لگا، اس لیے میں نے اس کی مزید ویڈیوز بھی دیکھنا شروع کر دی۔ تبھی اریبہ میرے پاس آئی اور بولی، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، ویسے یہ دیکھو یہ لڑکی کتنا اچھا رقص سکھا رہی ہے۔ تو وہ بولی، ہاں میں نے بھی دیکھی ہیں اس کی ویڈیوز، لیکن تم کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے بولا، میں رقص سیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور بولی، کیا تم رقص سیکھنا چاہتی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے کہا، اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے، اتنے لوگ سیکھتے ہیں۔ تو وہ بولی، تم جانتی ہو نا یہ غلط بات ہے، اور تم رقص سیکھ کر کرو گی کیا؟ تو میں نے کہا، مجھے نہیں پتا، مگر مجھے یہ کافی دلچسپ لگا اور میں چاہتی ہوں مجھے بھی آئے۔ اس نے کہا، پاگلوں والی بات مت کرو، اگر گھر پر کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا، مجھے پرواہ نہیں ہے، ویسے بھی انہیں کون بتائے گا، میں چھپ کر کروں گی، اور تم کسی کو بتاؤ گی نہیں۔ اس نے کہا، دیکھو اگر کسی نے کبھی دیکھ لیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، اور ویسے بھی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا، مگر مجھے سیکھنا ہے ہر حال میں۔ تو وہ بولی، تمہاری مرضی ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ رہی، مگر اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے مت کہنا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، میں ایسی ہی لاپرواہ تھی، مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، اپنی دھن میں زندگی کو جینا پسند کرتی تھی۔ میں پوری رات بیٹھ کر اس لڑکی کی ویڈیوز دیکھتی رہی۔ تبھی میں نے سوچا میں آج سے ہی اس کی پریکٹس شروع کرتی ہوں۔ اسی خیال سے میں چھت پر آئی تو دیکھا وہاں پر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی میرا حلق کڑوا ہو گیا۔ میں فوراً سے واپس نیچے جانے لگی، تبھی اس نے بھی مجھے دیکھ لیا اور آواز دی، بولا، یہاں پر آؤ۔ میں بے دلی سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ گئی اور بولی، کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی بولو، جو بھی بات ہے۔ وہ چند پل غصے سے مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تم کالج نہیں جاؤ گی تو تم نے سب کے سامنے دادا جی سے یہ بات کیوں کی؟ تم میری بات کیسے ٹال سکتی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں تمہارا منگیتر ہوں، تمہارا فرض ہے کہ تم میری بات مانو۔ میں چپ چاپ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو میں آگے بڑھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی،
تم صرف میرے منگیتر ہو، شوہر نہیں، تو بہتر ہے کہ منگیتر ہی رہو۔ وہ اٹھا اور میرے سامنے کھڑے ہو کر بولا، جلد ہی میں تمہارا شوہر بھی بن جاؤں گا، تم تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بولا، وہی جو تم نے سمجھا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتی ہو۔ اس کی دھمکی سن کر میں ڈر کر رہ گئی۔ اگر اس نے واقعی اپنی کر لی تب میں کیا کروں گی؟ کیونکہ پھر اس کے فیصلے کے خلاف جانا بہت مشکل ہوگا، بلکہ ناممکن۔ اور اگر گھر میں اس نے ایک بار بول دیا کہ شادی کرنی ہے تو گھر والے کل ہی میری شادی کروا دیں گے اس کے ساتھ۔ یہ بات میں اچھے سے جانتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، مگر مجھے کسی طرح سے بھی اس سے پیچھا چھڑوانا ہی تھا۔ میں سر تھام کر چھت پر ہی بیٹھ گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میں یہاں کس کام سے آئی تھی، لیکن اب رقص سے میرا دھیان ہٹ گیا تھا اور ایک نئی مصیبت میرے سر پر آ گئی تھی۔ میں نے سوچا، چھوڑو، کل آ کر لوں گی۔ میں خراب موڈ کے ساتھ نیچے آ گئی اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ پوری رات میں چین سے سو نہیں پائی تھی۔ اگلی صبح جب میں کالج جا رہی تھی، دوبارہ میرا اس سے ٹاکرا ہوا۔ وہ مجھے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی فوراً سے وہ یہ بات نہ کر دے، مگر میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے صرف دھمکی دے رہا ہے، ورنہ اس کا ارادہ فی الحال شادی کرنے کا تو بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ دادا نے اس سے کہا تھا کہ جب تک وہ نوکری نہیں ڈھونڈ لیتا تب تک اس کی شادی نہیں ہوگی۔ پہلے اسے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ جب شادی کر لیتا تو مجھے کیسے سنبھالے گا اور میرا خرچہ کیسے اٹھائے گا؟ مگر یہ بات میں جانتی نہیں تھی۔ مجھے بعد میں یہ بات اریبہ سے پتہ چلی، جب میں نے اسے بتایا کہ اس کے بھائی نے کل رات مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھ سے جلد شادی کر لے گا اور میری زندگی کو اپنے قبضے میں کر لے گا، میرا ہر فیصلہ خود کرے گا۔ تب اس نے مجھے کہا کہ پریشان مت ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ وہ بولی، وہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، ایسا ابھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ دادا جان نے اسے صاف کہا ہوا ہے جب تک اس کی نوکری نہیں لگتی تب تک اس کی شادی نہیں کی جائے گی۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی، کیونکہ یہ تو سارے گھر والے جانتے تھے کہ شاید ہی وہ کبھی زندگی میں نوکری کرے گا، اسے باہر گھومنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، بس اپنے باپ کے پیسے پر عیش کرتا۔ میں شکر کر رہی تھی میری یہ ٹینشن تو دور ہوئی، ورنہ میں سچ میں اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی۔ ناشتے کے بعد ہی مجھے اریبہ نے یہ بات بتائی تھی۔ تبھی میں اچھے موڈ میں کالج گئی تھی۔ پورا دن کالج میں مصروف گزرا تھا، کیونکہ آج 2 ٹیسٹ بھی تھے جو میں نے کافی اچھے کیے تھے۔ میں تھک گئی تو اماں نے کھانا وغیرہ دیا، میں کھا کر سو گئی۔ شام کو اٹھی اور موبائل اٹھایا تو مجھے وہ رقص والی بات یاد آ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ آج رات میں ضرور کروں گی۔ میں نے پکا عہد کیا اور موبائل سائٹ پر رکھ کر باہر آ گئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، سب باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ میں بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی اور چائے وغیرہ پینے لگی۔ تبھی اماں نے کہا کہ آج جمعرات ہے۔ اماں کی بات سن کر میں چونک گئی۔ میں کیسے بھول گئی تھی کہ آج جمعرات ہے۔ ہر جمعرات کو ہمارے گھر کے تمام بڑے ایک محفل میں جاتے تھے۔ یہ سالوں سے معمول تھا۔ گھر کی لڑکیاں گھر پر رہتی تھیں اور گھر کے بڑے اور لڑکے محفل میں جاتے تھے اور وہاں پر درس وغیرہ سنتے تھے۔ میں آج تک وہاں گئی نہیں تھی، مگر یہ اچھی بات تھی، کیونکہ گھر پر رہ کر میں بآسانی اپنا رقص سیکھ سکوں گی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی، کیونکہ رات 2 سے 3 بجے سے پہلے تو وہ آنے والے نہیں تھے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ بات پہلے کیوں نہیں میرے دماغ میں آئی۔ پھر جب اماں لوگ رات کے کھانے کے بعد چلے گئے تو میں اریبہ کو بتا کر چھت پر آ گئی، حالانکہ اس نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ یہ سب نہ کرو، مگر مجھے ہر حال میں رقص سیکھنا ہی تھا۔ میں نے
موبائل اپنے سامنے رکھا اور ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ہر سٹیپ کو اسی طرح کرنے کی کوشش کی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں پہلی بار میں ہی اچھا سیکھنے لگی ہوں۔ اب ہر جمعرات کو ٹھیک 12 بجے رات کو روز میں چھت پر آ جاتی تھی اور رقص کرنے کی مشق کرتی۔ کچھ ہی دن میں میں کافی اچھا رقص کرنے لگ گئی تھی۔ مجھے یہ کرنے میں کافی مزہ آتا تھا۔ کبھی کبھی اریبہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی اور مجھے دیکھتی تھی، حالانکہ اسے یہ سب پسند نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ میرے ساتھ آ جاتی تھی۔ ایک رات وہ بیمار تھی، تبھی میرے ساتھ اوپر نہیں آ سکی۔ میں اکیلے ہی اوپر چلی آئی اور رقص کرنے لگی۔ میں رقص کرتے ہوئے اتنی محو ہو جاتی تھی کہ مجھے آس پاس کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ ابھی بھی میں خود میں کھوئی ہوئی رقص کر رہی تھی، تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی اور موجود ہے، اور جس طرح سے میں اپنے پاؤں اٹھا رہی ہوں وہ بھی وہی کر رہا ہے، کیونکہ مجھے ہلکا ہلکا سایہ نظر آ رہا تھا۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور رک گئی۔ میں نے محسوس کیا جیسے ہی میں رکی ہوں وہ سایہ بھی رک گیا۔ میں نے دوبارہ سے رقص کرنا شروع کیا تو وہ سایہ بھی رقص کرنا شروع ہو گیا۔ میں ڈر کے مارے تیزی سے اپنا موبائل اٹھا کر نیچے بھاگ گئی اور کمرے میں آ کر خود کو بند کر لیا۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ میں ڈر گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پوری رات ٹھیک سے سو نہیں پائی، بار بار میرے دماغ میں وہی بات آ رہی تھی۔ صبح کے قریب میں جا کر سوئی، پھر میں نے خواب دیکھا۔ میرے خواب میں بار بار یہی منظر نظر آ رہا تھا کہ میں رقص کر رہی ہوں اور میرے قدموں کے ساتھ کوئی قدم اٹھا رہا ہے۔ میں نیند میں بھی خوفزدہ ہو گئی اور ایک دم اٹھ گئی۔ اٹھی تو دیکھا میں پوری پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، حالانکہ اس وقت سردی ہو رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے میرے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھا۔ ابھی میں بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور میری امی اندر آئیں اور مجھے یوں بدحواس دیکھ کر بولیں، کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی برا خواب دیکھ لیا تم نے؟ میں نے کہا ہاں شاید۔ تو وہ بولیں کوئی بات نہیں، اٹھو اور منہ ہاتھ دھو کر ناشتے کے لیے آ جاؤ، سب اٹھ گئے ہیں۔ تمہیں پتا ہے نا پھر تمہارے دادا غصہ کریں گے اگر ناشتے کے لیے نہیں آئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں، کیونکہ یہ تو مجھے بھی پتا تھا کہ جب تک دادا جان سب کو کھانے کی ٹیبل پر نہیں دیکھتے تھے انہیں چین نہیں ملتا تھا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر فوراً سے باہر آ گئی۔ دادا نے مجھے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا نہیں، بس میں تھک گئی ہوں تھوڑا سا، اور کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا آج کالج مت جاؤ، آرام کر لو۔ میں نے سر ہلا دیا، کیونکہ میرا خود بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا آج کالج جانے کا۔ میں گھر پر رہ کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ایسے کھویا کھویا دیکھ کر اریبہ بولی کیا ہوا ہے؟ وہ میرے برابر والی کرسی پر ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا میں بعد میں تمہیں بتاؤں گی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں کچن میں چلے آئے۔ تبھی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہوا، کوئی بات ہے کیا؟ میں نے کہا رات کو جب میں رقص کر رہی تھی تبھی مجھے محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے اور میرے ساتھ رقص کر رہا ہے۔ میری بات سن کر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی یہ تم کیا بول رہی ہو؟ کیا واقعی میں ایسا ہوا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ میں ڈر کر واپس نیچے آ گئی تھی اور پوری رات میں سو نہیں پائی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، بس مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ایک سایہ تھا۔ وہ بولی میں نے تمہیں منع کیا تھا نا ایسا مت کرو، مگر تم کسی کی بات سنتی ہی نہیں ہو۔ ابھی ہم کھڑے یہ باتیں کر ہی رہے تھے تبھی ایک دم پیچھے سے آواز آئی کون سا رقص، کیسا رقص؟ میں اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی۔ اریبہ بھی پریشان ہو گئی۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ عمران کب سے یہاں کھڑا ہماری باتیں سن رہا ہے۔ وہ فوراً سے میرے سامنے آیا اور میرا بازو زور سے پکڑ کر بولا میں تم سے بات کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ کون سا رقص؟ تم چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ اور یہ رقص تم نے کب سے شروع کیا؟
میں نے غصے سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور بولی، ہاں میں رقص کر رہی ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میری بات سن کر اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور بولا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ اور اپنی بہن سے بولا، تم بھی ان سب میں ملی ہوئی ہو۔ ہم دونوں کو بہت سی باتیں سنا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کہا، آئندہ میں تمہیں رقص کرتے نہ دیکھوں، ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اور گھر میں سب کو بتا دوں گا۔ اس کی دھمکی سے میں ڈر گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اس نے گھر پر بتا دیا تو ایک قیامت آ جائے گی۔ کچھ دن تک میں نے رقص نہیں کیا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی، تبھی مجھے کمرے سے عجیب سی آواز آئی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو وہ گھنگروں کی آواز تھی۔ میں حیران ہوئی کہ گھنگروں کی آواز میرے کمرے سے کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے پاس تو گھنگرو تھے ہی نہیں۔ میں آواز کی سمت چلنے لگی تو مجھے پتہ چلا میرے کمرے کی پچھلی طرف جو گیلری بنی تھی، آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں گئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہاں پر کوئی تھا۔ میری نظریں اس کے سر سے پاؤں تک گئیں۔ وہ سر سے پاؤں تک سفید لبادے میں ملبوس تھا اور اس کے پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، اور وہ دھیرے دھیرے رقص کر رہا تھا، بالکل وہی رقص جو میں کرتی تھی۔ اسے یوں رقص کرتے دیکھ کر میرے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میرے آس پاس گھر کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر فوراً سے بولنے لگیں، کیا ہوا؟ تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم یوں بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ ان کے کہنے پر مجھے پھر سے وہی منظر یاد آنے لگا۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا اور کہا کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں، چکر آنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ اماں نے کہا کہ چلو کمرہ خالی کرو، اسے اب آرام کرنے دو۔ اماں کے کہنے پر سب کمرے سے چلے گئے، صرف اریبہ اور اماں وہاں رہ گئی۔ اماں نے کہا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں اماں، بس مجھے کچھ کھانے کو لا دیں۔ میں نے بہانہ بنایا تاکہ اماں وہاں سے جائیں اور میں اریبہ سے بات کر سکوں۔ جیسے ہی اماں وہاں سے گئیں تو اریبہ مجھ سے بولی، کیا بات ہے؟ اتنا پریشان کیوں ہو؟ تو میں نے کہا، میں نے اسے اپنے کمرے میں دیکھا تھا، وہ گیلری میں رقص کر رہا تھا۔ وہ بولی، کیا تم نے اس کی شکل دیکھی تھی؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، مگر وہ ایک سفید لبادہ اوڑھے ہوئے تھا اور اس کے پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، اور وہ بالکل ویسے رقص کر رہا تھا جیسے میں کرتی ہوں۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نا، اس طرح مت کرو، اب دیکھو تمہارے اوپر کیا مصیبت آ گئی ہے، نہ جانے وہ کون ہے۔ میں نے کہا، شاید وہ کوئی جن ذات ہے۔ وہ بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ جن ذات کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں بخار تو نہیں چڑھ گیا تمہارے دماغ پر؟ میں نے کہا، نہیں، وہ جن ذات ہی ہے۔ پہلے اس کا سایہ نظر آیا اور اب وہ سفید لبادے میں ملبوس میری گیلری میں تھا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، آئندہ تم چھت پر رقص کرنے نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا، میں دیکھوں گی۔ اس نے کہا، اب بھی تم دیکھو گی؟ تم کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتی ہو۔ جنات کیسے ہوتے ہیں تمہیں اچھے سے پتا ہے نا؟ اگر وہ تم پر حاوی ہو گئے تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا، انسانوں سے تو اچھے ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ بولی، جنات انسانوں کی طرح برے بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی۔ اب تم اتنا مت سوچو اور آرام کرو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم اس بارے میں کسی سے کچھ مت کہنا۔ وہ بولی، میں نہیں بتاؤں گی کسی کو کچھ بھی۔ اب میں پورا وقت بس اس جن ذات کے بارے میں یہ سوچتی رہتی تھی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ وہ ایک جن ذات ہی ہے، لیکن اریبہ میری بات نہیں مانتی تھی۔ اگلی جمعرات کو میں پھر سے بنا اریبہ کو کچھ بتائے چپکے سے چھت پر آ گئی، حالانکہ اس نے مجھے سختی سے منع بھی کیا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ سو گئی تو میں رات 12 بجے اوپر چھت پر آئی اور میں نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل بہت ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اگر وہ واقعی میں کوئی جنات میں سے ہوا تو میں کیا کروں گی؟
ابھی میں نے رقص کرنا شروع ہی کیا تھا، تبھی میرے برابر اس شخص نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ بولا، میں ایک جن ذات ہوں، اور میں نے پہلی بار تمہیں یہاں رقص کرتے دیکھا تو مجھے تمہارا رقص پسند آیا، اور مجھے تم بھی پسند ہو۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک جن ذات مجھے پسند کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا، میں ایک انسان ہوں، تم مجھے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ تو وہ غصے سے گھور کر بولا، تم انسان ہو تو کیا ہوا، مجھے پسند ہو، اور یہ بات اپنے دماغ میں تم اچھے سے بٹھا لو۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب ہر جمعرات کو رات 12 بجے وہ میرے ساتھ رقص کرتا تھا۔ مجھے اس کی عادت سی ہونے لگ گئی تھی۔ جس دن وہ نہیں آتا میں پریشان ہو جاتی تھی۔ ابھی تک صرف وہ چھت پر ہی آتا تھا، لیکن ایک رات وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں کافی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ نیند میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے چہرے کو چھو رہا ہے اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہے۔ پہلے مجھے لگا میری اماں ہوں گی، مگر پھر وہ کوئی اور ہی لمس تھا، کوئی انجانا سا احساس۔ میں نے ڈر کے مارے فوراً سے آنکھیں کھولیں تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے عین سامنے وہی جن ذات بیٹھا ہوا تھا۔ میں ڈر کر بیٹھ گئی تو مجھے ڈرتے دیکھ کر وہ بولا، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس میرا دل کر رہا تھا تمہیں دیکھنے کو تو میں آ گیا۔ میں نے کہا، تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، کیا مطلب؟ تم میری ہو اور میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ اس کے یوں حق جتانے پر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا، دیکھو میں تمہاری نہیں ہوں، میری منگنی ہوئی ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، کیسی منگنی؟ وہ منگیتر جو تمہیں ہر وقت پریشان کرتا رہتا ہے۔ اگر اس نے دوبارہ تمہیں پریشان کیا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس کی دھمکی دینے پر میں ڈر کر رہ گئی اور میرے حلق سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھا رہا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ روز بروز مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ پہلے تو مجھے اس کے ساتھ کی عادت تھی اور اچھا لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رقص کرتا ہے، مگر اب وہ مجھے ڈرا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ عمران کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ عمران اکثر مجھ سے بحث کرتا تھا اور کبھی کبھی سخت غصہ بھی کرتا تھا۔ اسے اب تک میرے کالج جانے والی بات ہضم نہیں ہو سکی تھی، اور اس نے مجھ پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی کہ میں رقص کرتی ہوں یا نہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں جمعرات کی رات کو کرتی ہوں۔ تبھی آج تک میں پکڑی نہیں گئی تھی، لیکن اس جن ذات کے آنے کے بعد میری زندگی اور زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے پیچھا کیسے چھڑاؤں۔ ایک دن میں نے اریبہ کو ساری بات بتائی اور کہا کہ میں اب بھی رقص کرتی ہوں اور وہ جن ذات وہاں آتا ہے، لیکن اب وہ مجھے دھمکا رہا ہے کہ وہ تمہارے بھائی کو نقصان پہنچائے گا۔ اس نے کہا، یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ بات اتنی آگے چلی گئی ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ اب مجھے بتاؤ کیا کریں گے؟ تم نے کیسی مصیبت اپنے سر پر مول لے لی ہے، اب تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گی۔ ایک دن اس جن ذات نے مجھے کہا کہ تمہیں اب میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ بہت وقت ہو گیا اور میں نے بہت انتظار کر لیا ہے۔ میں نے کہا، تمہارے کہنے کا کیا مطلب؟ میں تمہارے ساتھ کہاں جاؤں؟ تو وہ بولا، تم میرے ساتھ میری دنیا میں جاؤ گی اور وہیں رہو گی۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتی ہوں، لیکن وہ زبردستی کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہیں وہاں ضرور لے کر جاؤں گا۔ میری ساری منت سماجت کے باوجود وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک رات وہ آیا اور بنا میری کوئی بات سنے مجھے اپنی دنیا میں لے گیا اور بولا، دیکھو آج ہمارے ہاں ایک شادی ہے اور تمہیں یہاں رقص کرنا ہوگا۔ مجھے تمہارا رقص بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ ایسے میں دوسروں کے سامنے کیسے رقص کر سکتی تھی؟ ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی ضد کے آگے مجھے جھکنا ہی پڑا۔ اس نے میرے پاؤں میں گھنگرو باندھے اور مجھے محفل میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب رقص شروع کرو۔
सब जिन्नात मेरी तरफ ही देख रहे थे। एक तो मुझे जिन्नात से पहले ही डर लग रहा था और ऊपर से ये सब। मैंने डरते डरते हिम्मत की और अपने पांव उठाने शुरू किए। जैसे जैसे मैं रक्स कर रही थी वैसे वैसे सब जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। ये सब मुझे खौफजदा करने के लिए काफ़ी था। तकरीबन 1 घंटा हो गया था मुझे रक्स करते हुए। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और जिन्नात का खौफ मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मेरा दिमाग चकरा रहा था। तभी मैं एकदम लहरा कर गिर गई। सब मेरी तरफ भागे भागे आए और पूछा क्या हुआ है। वो जिनजाद मुझे उठाकर एक कमरे में ले गया और मुझे बोला, तुम यूं रक्स करते करते गिर क्यों गई हो? क्या तुम्हें हमसे डर लग रहा है? मैंने कहा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, तुम वापस जाने का भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब कभी वापस नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी हो और यहीं पर रहोगी। उसकी ज़िद के आगे मैं थक गई, मगर मुझे यहाँ से हर सूरत में निकलना ही था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे इतने दिन की गैर मौजूदगी की वजह से मेरे घर वाले क्या सोचेंगे और मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। पहले मुझे यहाँ से निकलना है, तभी तो मैं कोई जवाब दे सकूंगी। मैंने खुद को झिड़का, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मैं यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं थी। तभी मैंने एक जिन ज़ात से मदद लेने का सोचा और उससे कहा कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दो, उसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। तो वो चंद पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त होगी। मैंने कहा, कैसी शर्त? तो वो बोला, पहले मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के वहाँ ले जाऊँगा जहाँ तुम्हारी दुनिया है, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी शर्त बताऊँगा। मेरे लिए यही काफ़ी था। वो वादे के मुताबिक एक रात को मुझे चुपके से ले गया और मेरे घर छोड़ दिया। जब मैं घर पहुंची तो मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, मगर मैं हैरान हो गई कि उस वक्त घर पर रात हो रही थी। मैंने अपना मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो उसमें वही टाइम हो रहा था जिस टाइम पर वो मुझे यहाँ से लेकर गया था। मैंने उस जिनजात का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे अपनी वो शर्त बताओ। तो वो बोला, शर्त यह है कि तुम हर जुमेरात को छत पर आकर रक्स किया करोगी और मैं तुम्हारा वो रक्स देखूंगा। उसकी शर्त काफ़ी अजीब थी। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? पहले ही वो जिनजाद रक्स की वजह से मेरे पीछे पड़ा था, अब मुझे तुम्हारे लिए भी करना पड़ेगा। तो वो बोला, हाँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊँगा। उसकी बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसकी बात मानने के लिए हाँ कर दी। सुबह मैं उठी तो बहुत घबराई हुई थी। मैंने घर में किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया था। मैं कैसे बताती किसी को? मेरे गलत फैसले ने सब कुछ तबाह कर दिया था। मगर मेरी परेशानी इमरान से छुपी नहीं रह सकी। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। पहली बार वो मुझसे इस तरह से बात कर रहा था। मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरी बात सुनकर वो बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर अब तुमने कर लिया तो क्या कहूँ। अब हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा कि हम उनसे जान छुड़ा लें। मैं हैरान हुई। मैंने कहा, तुम इतने अच्छे कैसे हो गए? तो वो बोला, देखो, मुझे गलत मत समझो, आज तक मैं बस गलत ही करता आया हूँ, मगर मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मैं अब तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मुझे देर से सही इस बात का एहसास हो गया है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा गई। मैंने कहा, हाँ, मैं भी बहुत बार गुस्सा कर जाती हूँ। उसने कहा, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, हम दोनों मिलकर इसका हल निकालेंगे। मुझे खुशी हुई, कम से कम वो तो मेरे साथ है। कुछ दिन बाद वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं एक बाबा जी से मिला हूँ, वो इन सब में हमारी मदद करेंगे और हमेशा के लिए हमारा उनसे पीछा छुड़वा देंगे। हम उनके पास गए और बाबा जी को सारी बात बताई तो बाबा जी ने हमें दम वगैरह किया और दम वाला पानी भी दिया और कहा कि घर में इसका छिड़काव करना। हमने उनकी बात मानी और घर में उसका छिड़काव वगैरह किया और कुछ ही अरसे में
उन जिनजादों से हमारी जान छूट गई। मैं बहुत खुश थी कि अब वो जिनजाद कभी भी मेरा पीछा नहीं करेंगे। मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला था, तभी दादाजी ने कहा कि अब तुम्हारी शादी की तारीख रखते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि इमरान ने भी काम करना शुरू कर दिया था और वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। सब उसकी काया पलट पर बहुत हैरान थे, मगर हम दोनों को अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े सबक मिल गए थे। इसलिए हमने सब भुलाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करने का वादा किया था। कुछ महीने बाद मेरी शादी थी। शादी की तैयारी मैंने बहुत दिल लगाकर की थी, हर चीज़ अपनी पसंद से ली थी। शादी वाला दिन आ पहुंचा। आज मेरी मेहंदी थी। हमारे घर में ही फंक्शन रखा गया था। जब तमाम रस्में हो गईं तो मैं कुछ देर के लिए ऊपर आ गई। छत पर हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। मैं एक कोने में खड़ी हो गई और नीचे देखने लगी। गली में ही टेंट वगैरह लगाया गया था, जिसमें मेहमान वगैरह बैठे बातें कर रहे थे। मैं मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं समझी इमरान होगा। मैं मुस्कुराती हुई मुड़ी, मगर अपने सामने खड़े वजूद को देखकर एकदम मेरे हलक से चीख निकल गई। समझ नहीं आया कि क्या करूं, क्योंकि मेरे बिल्कुल ही सामने वो जिनजात खड़ा था जिसने मुझसे रक्स करने की फरमाइश की थी और शर्त रखी थी कि वो मुझे हर जुमेरात को रक्स करना होगा। वो गुस्से से मुझे घूर रहा था और बोला, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगी? इतना आसान नहीं हम जन्नात से पीछा छुड़ाना। चलो रक्स करो। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकती। उसने कहा, करो वरना मैं तुम्हें वापस हमारी दुनिया में ले जाऊंगा और वहां तुम्हारा हशर क्या होगा तुम अच्छे से जानती हो। फिर तुम कभी अपनी दुनिया में नहीं आ सकोगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैंने मजबूरी में अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाने शुरू किए और रक्स करना शुरू कर दिया। मैं रोती जा रही थी और रक्स करती जा रही थी। मेरी जिंदगी के एक गलत फैसले ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। शायद अब मुझे सारी जिंदगी यही करना था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।